بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوسرے کو حقارت سے دیکھنے کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، بنی اسرائیل میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں کوششیں کرتا تھا۔ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس لیے اس نے اس سے کہا، گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا، میرا معاملہ کریم رب کے ساتھ ہے، کیا تو میرے اوپر نگران اور رقیب بھیجا گیا ہے؟ اس مجتہد نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا کہا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی۔ وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مجتہد، کیا تو میرے متعلق کامل علم و ادراک رکھتا تھا، یا کیا تو میرے ہاتھ میں موجود اختیار اور امر پر قادر تھا؟ اور اس گناہ گار سے فرمایا، جا میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا، اور تیرے اور دوسرے کے متعلق فرشتوں کے حکم دیا کہ اسے آگ کی طرف لے جاؤ۔ موت تو لا محالہ آنی ہی ہے اور ایک ہی بار آنی ہے، لہٰذا عزمیت پر جان دینا اور گمراہی سے محفوظ رہنا بہرحال ہر ایک کے لیے اللہ کا فضل شامل حال ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر مسلمان صاحب خیر و صلاح کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور گمراہ کن باتوں اور گمراہ کرنے والوں لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسانی اور جناتی شیاطین سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ نیکی اور بدی کی قوتیں ہمیشہ نبرد آزما رہتی ہیں۔ بظاہر بدی ہمیشہ اکثریت میں اور نیکی ہمیشہ اقلیت میں رہتی ہے۔ نیک لوگوں کی تعداد بروں کی نسبت ہمیشہ کم ہوتی ہے، لیکن نیکی اور بدی کے معتبر ہونے کا مدار قلت و کثرت پر نہیں، اللہ جل شانہ کے حکم پر ہے کہ اللہ کو کون سی بات، کون سی ادا پسند آ جائے۔ جس کام کو اللہ رب العزت نے بدی اور شر قرار دیا وہ ہمیشہ شر ہی رہے گا۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں، اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔